تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں، بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن میں مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسٹوڈنٹس، بہن بھائیو، السلام علیکم۔ باب نمبر ہے 7، مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی زبانیں۔ اس کے ہم نے کرنے مشقی سوالات جو ٹیکسٹ بک کے لاسٹ پہ ہوتے ہیں۔ پہلا کوسٹن ہے ہمارے سامنے، اردو زبان کی ترویج کے سلسلے میں 5 شعراء کرام کے نام لکھیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس سال میں کتنی دفعہ آیا ہے۔ 5 شعراء کرام کے نام درج ذیل ہے: میر خسرو، نمبر 2 میر تقی میر، نمبر 4 خواجہ میر دارد، نمبر 4 پہ ہے مرزا غالب، نمبر 4 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور نمبر 4 ولی دکنی۔ یہ اردو زبان کے 5 شعراء ہیں، اور بھی آپ لکھ سکتے ہیں، فیض احمد فیض یا کوئی بھی آپ کو آتا ہے نام تو۔ سٹیٹمنٹ نمبر ہے 2، سوال نمبر 2، کشمیری زبان کا 5واں دور بیان کریں۔ کشمیری زبان کا 5واں دور جدید فکری رجحانات کا دور ہے۔ کشمیری زبان کی ترقی کے لیے کلام کرنے والوں میں غلام احمد ماجور نے خاصا نام پایا ہے، یعنی 5واں دور فکری دور ہے۔ اس دور میں تخلیقی کام کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں کے ادب کے تراجم بھی ہوئے، بالخصوص ایرانی ادب میں مثنوی غزل کے تراجم کے بعد کشمیری ادب نے ان اصناف سخن کو خود بھی اپنا لیا، اور اب آزاد کشمیر یونیورسٹی میں کشمیریات پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کشمیری ادب پر تحقیق و تنقید کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ کشمیر کی ایک الگ زبان بھی ہے اور الگ اس کا ایک کلچر ہے۔ نیکسٹ سوال آگے جی، شاعر علامہ اقبال کے بارے میں کہ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو کیا پیغام دیا۔ علامہ اقبال نے قوم کو اس کا شاندار ماضی یاد دلایا، افراد قوم کو اپنی ذات کے اندر مخفی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کو پہچاننے، انہیں بیدار کرنے کی تعلیم دی۔ آپ نے مسلمانوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی، انہیں دو قومی نظریہ اور آزادی وطن کا تصور دیا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کرنے اور اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے ان میں جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ یہ علامہ اقبال نے کام کیا ہے۔ سوال نمبر آ گیا 4، 1050 سے 1350 کے دوران سندھی ادب کا ارتقاء بیان کرے، یعنی سندھی ادب جو ہے وہاں کیسے ترقی اس نے پائی ان سالوں میں۔ 1050 سے 1350 تک کا دور سندھ کی ادبی تاریخ کا ابتدائی دور تصور کیا جاتا ہے۔ اس دور میں ادبی دینی تحقیقات میں حب الوطنی، عزم و ہمت، خودداری، غیرت اور روحانی موضوعات پر بہت کام ہوا۔ اس دور کی اصناف سخن میں داستان، قصہ، گنان اور حیات، سولٹھے، گاتھا وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اسماعیل مبلغین نے گنان کو اپنے مخصوص مذہبی عقائد کی تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے 40 حرفی رسم الخط بھی میمن کی جو یا خج کی خط کے نام سے مشہور ہے، میمن کی یا خج کی خط، یہ لکھائی کے نام ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کے رسم الخط۔ صوفیاء کرام نے بھی سندھ میں جو ہے زیادہ تر صوفیاء اسلام بھی ہیں، انہوں نے بھی سندھی زبان میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں بہت سا کردار ادا کیا ہے۔ نیکسٹ سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے نمبر 5، سندھ جو ہے سندھی زبان، ان کے 5 شعراء کے نام لکھنے ہیں۔ سندھی زبان کے 5 شعراء: شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست، مرزا کلیج بیگ اور مولوی ملاح اور شیخ ایاز اور ابو الحسن سندھی مخدوم ہاشم، جن کو مخدوم ہاشم بھی کہتے ہیں۔ نیکسٹ، پشتو زبان کی شاعری کے موضوعات کیا ہیں؟ دیکھ لیں ساتھ کس کس جگہ ہے۔ پشتو زبان آزادی، جفاکش پختونوں کی زبان ہے۔ پشتو کی شاعری کے عام موضوعات شجاعت و جرأت، غیرت اور عشق، حقیقی و مجازی تصوف، اخلاقی حریت اور رزمیہ شاعری ہیں۔ سٹیٹمنٹ نمبر آ گئی 7،
کشمیری زبان کے 5 شعراء کے نام لکھیں۔ کشمیری زبان کے 5 شعراء کے نام آپ نے محمود گامی، غلام احمد ماجور، حبہ خاتون اور ارمنہ لال اور ملا فقیر وغیرہ، یہ کشمیری زبان کے 5 شعراء ہیں۔ نیکسٹ اسٹیٹمنٹ، سوال نمبر 8، بلوچی شاعری کے حوالے سے رزمیہ شاعری کے موضوعات لکھیے۔ تو رزمیہ شاعری کے جو ہے موضوع لکھنے ہیں۔ بلوچی ادب میں زیادہ اہم رزمیہ شاعری ہے، اس کے موضوعات میں عزم و ہمت و جلال، یعنی رزمیہ وہ ہوتی ہے کوشش طاقت کے موضوع پہ ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ بلوچی شاعری میں اس کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے۔ بلوچی ادب میں زیادہ اہم رزمیہ شاعری ہے، اس کے موضوعات میں ہمت، جاہ و جلال ہے، غیرت اور بہادری ہے۔ بلوچی اپنی معاشرت کے لحاظ سے بادیہ نشین ہے، نام نہاد تہذیب جدید سے دور اور فطرت کے بالکل قریب۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچ اپنی آزادی پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، بلوچوں کو کوئی قید نہیں کر سکتا، وہ اپنی آزادی پہ آئیں، اور یہی رزمیہ شاعری ان کے نفس گرم میں جذبہ حریت کے شعلے کو فراہم رکھتی ہے۔ یعنی جو رزمیہ شاعری وہ بہادری، جوش، قوت کے موضوع پہ ہے، اور بلوچوں کو اسی لیے وہ ان کی آزادی پہ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ سوال نمبر آ گیا 9، پنجابی زبان کی ترقی کے سلسلے میں 5 شعراء کا کام بیان کیجیے۔ پنجابی زبان کی ترقی کے سلسلے میں حضرت فرید جو ہیں گنج شکر نے اپنی شاعری میں تصوف، الہیات اور اخلاقیات، پیار، محبت اور حب الوطنی کو اپنایا۔ یعنی جو پنجابی زبان کی ترقی کے جو شاعری کے ہیں ان کو 5 شعراء کا کام بیان کرنا ہے۔ نیکسٹ اس کی ہے وارث شاہ نے ہیر رانجھا کے منظوم قصے میں داستان گوئی کا حق ادا کی۔ یعنی وارث شاہ نے ہیر رانجھا کا قصہ لکھا، اور فضل شاہ کا قصہ سونی مہیوال عشق و محبت کے فطری جذبات کے علاوہ اپنے دور کے مشہور رویوں کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی اس دور میں جو پیار و محبت کا طریقہ تھا وہ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اور سوال نمبر یہ نیکسٹ اس کی ہے 4، سلطان باہو بلے شاہ خواجہ فرید نے تصوف کے اسرار اور رموز کی عوامی سطح پر جو ہے اس کو پھیلایا ہے اور روشناس کرایا اور عوام کو بتایا ہے۔ حافظ جو ہے برخوردار نے مرزا صاحبان میں اعلیٰ درجے کی شاعری کے ساتھ ساتھ پنجاب کی تاریخ، معاشی، معاشرتی اور مذہبی زندگی کی بھی بھرپور عکاسی کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اضافی شارٹ سوالات کریں گے اور MCQs بھی کریں گے۔ 9 ہو چکے ہیں اور 10واں یہاں سے شروع ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو نہیں مل رہی اور آپ ویڈیو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے YouTube میں آ جائیں۔ YouTube میں آنے کے بعد یہاں پہ سرچ جو بار بنی ہوئی ہے یہاں پہ لکھنا ہے توقیر سائنس اکیڈمی۔ یہاں پہ لکھ کے سرچ دبائیں گے تو یہاں پہ نیچے بھی یہ سارے لیکچر آ جائیں گے، یہاں اوپر بھی آپ نے سرچ کر دینا، یہاں آ جائے گا، اور یہاں پہ پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں، آپ ساری ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ سیوکس